اللہ تعالیٰ نے اگر جہنم میں جانے والے کافروں کا حساب مسلمانوں سے لینا ہے، انبیاء سے، تو وہ انبیاء کیا کریں گے جن کی دعوت پہ ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، کتنے؟ 950 سال. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 میں سے 50 سال کم. اللہ خود بیان فرما رہے وہ اپنی قوم میں رہے، ایک کشتی کے سوار لے کر وہ اپنے وہاں سے نکلے، ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور اس میں صرف انسان نہیں جانور بھی تھے، ہر جانوروں کا جوڑا بھی اس میں، تو انسان تھوڑے سے کشتی میں لے کر نکلے. یہ باقی جتنی قوم غرق ہوئی اس کا حساب اللہ کو کون دے گا؟ اور غرق کروائی کس نے؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح علیہ السلام خود کہہ رہے یا اللہ ایسا عذاب ان پر نازل فرما کہ ایک کافر کا گھر بھی دنیا میں باقی نہ رہے. یہ عذاب اس لیے آیا کہ نوح علیہ السلام عاجز ہو گئے، انہوں نے کہا اب ساری قوم کو مروا دیا، گویا اللہ سے دعا کر پوری قوم کو ایک نبی نے اپنی دعا سے مروا تباہ کر دیا. اور صرف ایک علاقے کی قوم نہیں، لا تذر علی الارض، جتنی زمین ہے پوری زمین پر جتنے بھی کافروں کے گھر ہیں سارے ہلاک کر دے، سارے برباد کر دے، سارے بہا دے. نبی خود اللہ سے کہہ رہے اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. پوری زمین کا پانی نکلا، سارا کا سارا روئے زمین جو ہے وہ سیلاب میں غرق ہو گیا، سارے کافر مارے گئے، پھر سیلاب چلا گیا. اب اس کا سوال حساب کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نوح علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں، نوح کامیاب ہو گئے، نوح کامیاب رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا سلام علی نوح فی العالمین، قیامت تک اللہ نے ان پر سلامتی فرما دی. اور اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ پوچھیں گے کھڑے ہو کر کے یہ کافر کیوں جہنم میں جا رہے؟ اللہ نے جہنم بنائی کس لیے؟ اتنی بڑی جہنم ہے، 999 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اور پھر بھی جہنم اللہ کو کہہ رہی ہوگی حل من مزید، یا اللہ مجھے اور چاہیے، میرا پیٹ نہیں بھرا. اتنی بڑی جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی، کس کے لیے بنائی؟ اور آپ کو کھڑے ہو کر یہ انبیاء سے حساب شروع ہو گیا، صحابہ سے حساب شروع ہو گیا کہ اتنے لوگوں کو بغیر کلمے کے جہنم میں گھسیٹ دیا. اس کا جواب دو کھڑے ہو کر. تو حساب کتاب، نیکیوں کا حساب کتاب تو کیا رہ گیا؟ صحابہ کرام کے جتنے یہ مقتولین کا حساب ان کو دینا پڑے گا. آپ روم و فارس کی جنگوں میں ایک ایک دن پڑھ کر دیکھیں صحابہ کرام. علامہ واقدی نے جو لکھا ان کی تھوڑی بہت مبالغہ آرائی کو اگر نکال دیں، 70 ہزار 80 ہزار لوگ ایک ایک دن کے اندر صحابہ کرام نے قتل کیے، ایک ایک دن کے اندر. یعنی 2 لاکھ تک بھی وہ لے جاتے تعداد، 1.5 لاکھ تک بھی لے جاتے. آپ اس کو آدھا کر لیں، 1.5 لاکھ اگر کہیں لکھے ہوں 70 ہزار کر لیں، 70 ہزار لوگ ایک دن میں مارنا معمولی بات ہے. اور وہ سارے کفر پر مرے، سارے جہنم میں گئے. اس کا حساب کس پر ہے؟ اور صحابہ کرام اپنے آپ کو ان چیزوں پر کامیاب فخر کرتے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کے میں نے اتنے کافروں کو مارا، میں نے اتنے کافروں کو مارا. اور ان کے اندر جو ہے وہ جہاد میں تفاخر کی علامت یہی چیز تھی. اور ادھر ہم مسلمانوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ کوئی کافر جہنم میں گیا، تمہاری اور ہماری خیر نہیں. بندہ اپنی نمازوں سے، اپنی ان چیزوں سے اتنا پریشان نہیں، اپنے گناہوں سے اس چیز کی پریشانی اس کو یہ لگی ہوئی کہ یہ ملعون کافر روزانہ اتنے سارے مر کے جہنم میں جا رہے ہیں اور میں کھڑا ہوں گا اللہ کو قیامت کے دن حساب دے رہا ہوں گا کہ یا اللہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنی ظالمانہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا. صحابہ کرام کے، ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے کافر کے قتل پر 3 بار خوشی سے نعرہ لگایا. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں. کوئی ہمیں تانا دیتا ہے دے، ہمیں فخر ہے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے والے کو جنت کی بشارت دی، ابو رافع کو قتل کرنے والے کو جنت کی بشارت دی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے خود ایک صحابی کے ہاتھوں سے نیزہ لے کر قسم کھائی دی. ابی ابن خلف نے قسم کھائی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروں گا. حضور نے میں قسم کھاتا ہوں میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم پوری فرمائی. ہمیں فخر ہے الحمدللہ. ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے خود کافر کو قتل کیا، جنہوں نے کافروں کے قتل کے وارنٹ نکالے، جنہوں نے کافروں کو قتل کرنے والوں کو جنت کی بشارتیں دیں، جنہوں نے کافروں کو قتل کرنے والوں کو انعامات دیے. ہم اس نبی کے امتی ہیں. ہمیں اس پر کوئی الحمدللہ ندامت نہیں، کوئی فخر ہے الحمدللہ اس چیز پر. ہم کیوں ان کافروں کے سامنے جو شرط دواب ہیں، کوئی کتوں کو، خنزیروں کو، لال بیگوں کو ان کے کوئی اعتراضات کے جواب دیتا ہے کہ ہم انہیں جواب دینے بیٹھے کہ ہمارے نبی نے کیوں مروایا؟ ہمارے نبی کے دشمن تھے، انہوں نے مروایا. دنیا کا ہر غیرت مند آدمی، دنیا کا ہر عزت دار آدمی یہی کرتا ہے. ہمارے نبی کو اللہ کا حکم تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کر کے ان کافروں کو مروایا. جو اللہ کا حکم پورا کرے اس پر کیا تان ہے. لیکن مسلمانوں کو یہ باتیں سنا سنا کے مقصد صرف کیا ہے کہ کوئی مسلمان بس کافروں سے لڑنے کی بات نہ کرے. اور آپ نے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیا.
من کذب علیہ متعمدن، کیا نیکی کی؟ حضور نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ آپ نے ماج اس نیکی کے لیے کہ جہاد رک جائے، بس جہاد پر جانے والے نوجوان رک جائیں، جہاد کے جذبات کا اظہار کرنے والے فدائی رک جائیں، جہاد پر مال لگانے والے معاونین رک جائیں۔ آپ نے صرف اس لیے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھ دیا کہ وہ کافر کے مرنے پر رو رہے تھے۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے اس کو کون مسلمان کی موت مر۔ آپ سے کس نے مطالبہ کیا کہ آپ جہاد میں آئیے؟ کبھی آپ کو آگے کسی نے دعوت بھی نہیں دی۔ کو پتا ہے کہ آپ اگر جہاد میں تشریف لائے وہاں پر کیا کریں گے، اس لیے کوئی اگر پتا بھی ہو کہ جا رہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو ماشاءاللہ ایسے۔ اور افغانستان میں فتوحات کا زمانہ تھا، بہت طالبان بس روزانہ کی تعداد سے جو ہے وہ ایک صوبہ جو ہے وہ فتح کرتے تھے۔ پاکستان سے جانے والے لوگوں کی، خاص طور پہ کراچی سے جانے والے حضرات کی اتنی لائنیں لگی، امیر المومنین کو وفد بھیجنا پڑا کراچی کے مدارس اور یہاں پہ کہ خدا کے لیے اتنے لوگوں کو نہ بھیجیں، وہاں سنبھالنے کی جگہ نہیں، کہ فتوحات ہو رہی تھی، لوگ جا رہے تھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ آپ اس وقت میں کس کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی افغانستان میں، جب یہاں سے جانے والے مجاہدین کی بسیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی؟ وہ جو ہے وہ بہرحال کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ جہاد حق تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن تعویل کے ساتھ تھا۔ جب بعد میں امریکہ آیا، سچا بالکل پکا کافر تھا نا، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کسی تعویل کی ضرورت نہیں تھی۔ چاہیے یہ تھا کہ زیادہ بسیں جاتی کہ اب بالکل صحیح معنوں میں دنیا کا سب سے بڑا کفر، 40 کافر ممالک اکٹھے ہو کے آگے، پھر کتنے لوگ جہاد پر جاتے تھے یہاں سے؟ ایک بس بھی مشکل مہینے میں جا کے پوری ہوتی ہو گئی، پوری گنتی کریں، کراچی جیسے اتنے بڑے انسانوں کے سمندر سے پورے سال میں جانے والے لوگوں کی تعداد، محاذ پر جانے والوں کی ایک بس سے کم جب بیش کچھ بنتی اس طرح۔ اب یہ حالت ہے، اور اس وقت میں جب جہاد تھا تعویل کے ساتھ، لیکن چونکہ فتوحات ہو رہی تھی تو حضرات اب اسی اس میں جا رہے تھے، وہاں پہ پھر معاملہ الٹ گیا۔ طالبان جس رفتار سے آگے جاتے تھے ماشاءاللہ پیچھے بھی اسی رفتار سے آتے، بلکہ کچھ زیادہ سپیڈ سے آتے تھے۔ تو جیسے جیسے وہ فتح ہو رہی تھی ویسے ویسے سارا کچھ واپس ہو گیا، طالبان کابل واپس آ گئے، پھر یہاں کے یہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کوئی نہیں جا رہا، پھر اس کے بعد کوئی نہیں جا رہا۔ ہم وہاں اس وقت میں کابل میں ہوتے تھے، تو یہاں سے ایک وفد گیا، بزرگ حضرات تھے یہی حدیثیں لوگوں کو سنانے والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو بڑی ضد کی، وہاں قلعہ مراد بیگ کا خط تھا، بہت سخت وہاں پر لڑائی رہتی تھی۔ میں وہاں اس وقت وہاں ذمہ دار تھا، میں شہر آیا ہوا تھا راشن لینے کے لیے، تو یہ میرے پیچھے پڑ گئے، کہا کہ ہم نے بس وہاں جانا ہے۔ میں کہا چلیے لے جاتے ہیں، گاڑی میں بٹھائے لے گئے، تو جب اس کے قریب پہنچے تو وہاں سے آگے گولہ باری کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ تو مجھے کہتے ہیں بزرگ بیٹا گاڑی واپس موڑیے۔ میں نے کہا کیوں حضرت کیا ہوا؟ کہہ رہے آگے تو جنت ہے۔ بڑے اسٹائل سے مجھے کہا، آج تک یعنی وہ الفاظ اس طرح وہ نہیں ہوتے، ذہن سے معاف نہیں ہوتے، اتنے اسٹائل سے مجھے کہا کہ بیٹا آگے تو جنت ہے۔ اب میرے منہ پر بالکل ایسے الفاظ آ گئے، لیکن میں نے اکرام کیا، میں نے کہا کیا کروں کہ بھئی آگے جنت ہے تو جنت کی طرف ہی جانا چاہیے نا، آگے جنت دیکھ کے بندہ واپس مڑ جائے، اس کا مطلب ہے یہ اتنی نیکی، اتنا سب کچھ، یہ سب کچھ جہنم میں جانے کے لیے، نعوذ باللہ، کہ آپ کو پتہ بھی ہے آگے جنت ہے اور پھر آپ کہہ رہے بیٹا گاڑی واپس موڑو۔ اگر پتہ چل رہا ہے آگے جنت ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے بیٹا گاڑی تیز چلاؤ اور ریس دو، جنت نظر آ رہی ہے جلدی تاکہ وہاں پہنچے نہیں۔ اتنا وہ بات تو معمولی سی تھی، لیکن وہ انداز اب میں اس انداز کی کاپی بھی صحیح طرح نہیں کر پا رہا ہوں، نقل نہیں کر پا رہا، اتنے اسٹائل سے مجھے کہا بیٹا آگے تو جنت ہے واپس موڑیے گاڑی۔ اب آپ نے تو خود جنت میں جانا نہیں ہے، آپ کو جہاں جنت کی آواز آ گئی آپ نے وہاں سے گاڑی مڑوا دی، اور آپ یہ جو نوجوان جنت میں جا رہے ہیں، کشاں کشاں کھچے ہوئے جا رہے ہیں، ان کی مائیں ان کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں فخر کے ساتھ، ان کا بھی فخر خاک میں ملا رہے ہیں، ان کے بھی قدموں میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ یہی بات ہے ان کو سنا سنا کے کہ جو مسلمان آج جہاد کے ساتھ جڑے ہوئے وہ بھی کسی طرح جہاد سے رہ جائیں، آپ کا مقصد پورا ہو جائے کہ بس لوگ جہاد نہیں کر رہے تو کوئی تانا نہ دے کہ آپ کیوں جہاد کریں۔ نہ ہم کسی کو تانا دینے جا رہے ہیں، نہ ہم کسی کو دعوت دینے جا رہے ہیں، نہ ہم کسی کو زبردستی پکڑ کے جہاد پر لے جانے جا رہے ہیں، نہ ہم جا کر کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ محاذ پر چلیے ورنہ آپ منافق ہو جائیں، کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے، صرف اتنا مطالبہ ہے، صرف اتنا مطالبہ، خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے جو لوگ جہاد کر رہے ہیں انہیں جہاد کر لینے دیجیے، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کر لینے دیجیے۔ دنیا میں چلیں آپ کی نظر میں غلط کام صحیح، آپ نے دنیا کے باقی سارے غلط کام بند کرا لیے، آپ نے دنیا سے سود بند کرا لیا، گانے بند کرا لیے، سب سارے غلط کام آپ نے بند کرا لیے کہ جہاد بھی آپ نے بند کرانا ہے، تو اسی طرح گوارا کر لیجئے کہ دنیا میں جیسے اور برائیاں چل رہی ہیں تو جہاد بھی چلتا رہے، آپ جیسے اور برائیوں کے خلاف نہیں بولتے جہاد کے خلاف بھی نہ بولیں، پردے پر بیان نہیں ہوتے، تصویروں پر بیان نہیں ہوتے، اتنا منکر مسلمانوں میں عام ہو گیا، بالکل خدا کے لیے جہاد کرنے دیجئے،
جہاد کی دعوت دینے دیجئے، جس کو اللہ نے جس کے لیے رات تک قرآن سنانے دیجئے، حدیث سنانے دیجئے، مسجد میں آنے دیجئے، ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے بات کرنے دیجئے، جس کو ماننی ہوگی ماننی، نہیں ماننی ہوگی ہم شکریہ ادا کر کے چلے جائیں گے، لیکن یہ اتنا نفاق نہ اختیار کیجیے کہ اب مسجد میں جہاد بیان نہیں ہو سکتا اور ممبر پر یہ بات بیان ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ممبر پر بیٹھ کر یہ نہیں سنا سکتے جو ایک سچی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے قتل پر 3 بار خوشی کا نعرہ لگایا. ہم پر یہ پابندی ہے مسجد میں جا کے یہ بیان نہیں کر سکتے، اور لوگوں پر یہ جھوٹ بولنے پر بھی پابندی نہیں ہے کہ 3 قسمیں کھا کر ممبر رسول پر بیٹھ کر کہیں کہ خدا کی قسم صحابہ کرام نے کبھی لڑنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ یہ بات کر سکتے ہیں. ہم جا کر یہ نہیں بتا سکتے کہ صحابہ کرام نے جب تلوار اٹھائی ہے واپس بھی نہیں رکھی، تلواریں جب نکالی ہیں نیام میں ڈالی نہیں ہے واپس. انہوں نے جب تلواریں نکالی ہیں انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہم یہ نہیں سنا سکتے. آپ یہ کھڑے ہو کر قسمیں کھا کر صحابہ کرام کی پوری تاریخ کو ایک دم تالا لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے لڑنے کے لیے کبھی تلوار اٹھائی نہیں. قصہ ہی ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ رب العزت کا حکم ہے کفار کو نشان عبرت بنانا. مسلمان ان کی لاشوں اس طرح ان کو ماریں کہ ان کی لاشوں کے ٹکڑے ہوں. بالکل عین انسانیت ہے، اس لیے کہ انسانیت اللہ کی بات ماننا ہے اور اس سے کفار کو نشان عبرت ہوتا ہے. میں نے آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، افغانستان میں جب جہاد بہت فدائی حملے اور یہ چیزیں امریکہ عام پھرتے تھے تو روزانہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائیاں ہوتی تھی، مرتے تھے. اور عراق میں تو بہت برا حال تھا امریکہ کا. اس وقت میں ایک امریکی اخبار میں کارٹون دیکھا. ہمارے ہاں یہ کارٹون اخبار میں ایک ہوتا ہے سنگل، اور اس پہ چھوٹی سی خبر ہوتی ہے. اس میں ان کے اخبارات میں کارٹون کالم ہوتا ہے، یعنی 8-10 کارٹون ہوں گے اور اس میں ساتھ تھوڑا تھوڑا لکھا تو پورا ایک اخباری کالم جو ہے وہ کارٹون کی شکل میں ہوتا ہے. تو وہ ایسے وہ کالم اس کو کالم ٹون کہتے ہیں. تو وہ اس طرح کا ایک وہ تھا کالم تھا. تو وہ اس کا یعنی وہ کہانی اس میں اس طرح تھی کہ 2 عورتیں امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھی، اور پھر عورتیں جہاں بیٹھی ہوں تو خاموشی کا تو وہاں تصور نہیں، آپس میں انہوں نے ضرور بات کرنی. تو انہوں نے ایک نے دوسری سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو بہن؟ اس نے کہا میرا شوہر عراق گیا ہوا تھا فوج میں، عراق اس کی جو ہے وہ ڈیوٹی تھی، آج وہ اطلاع یہ گھر میں کہ وہ واپس آ رہا ہے، اسے وصول کرنے کے لیے آئی. تو اس نے کہا پھر تم دعا کرو کہ تمہارا شوہر پورا واپس آیا ہو، اس لیے کہ عراق سے جتنے بھی ڈیوٹی دے کے واپس آتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. مجاہدین کوئی نہ کوئی نشانی رکھ لیتے ہیں، بازو رکھ لیتے ہیں، ٹانگ رکھ لیتے ہیں، کسی کی آنکھ رکھ لیتے ہیں، کسی کا کچھ. پچھلے دنوں امریکہ میں جلوس نکلا، 1 لاکھ سے زیادہ فوجی تھے جو معذور ہوئے جنگ میں. اتنا ایمان تازہ ہوا دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر، لنگڑے لولے، کوئی بیساکھیوں کے سہارے، کوئی اس پر ویل چیئر پر بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت کے خلاف جلوس نکالا ہوا تھا کہ ہماری جو ہے وہ پینشنیں بڑھائی جائیں. سارے وہ فوجی تھے جو ان دونوں محاذوں پر معذور ہوئے. تو اس نے عورت نے اسی کے پیش نظر اس سے کہا بہن دعا کرو تمہارا شوہر پورا واپس آیا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم یہاں کیوں آئی؟ کہا میرا شوہر افغانستان گیا ہوا تھا، اس کی وہاں ڈیوٹی تھی، وہ واپس آ رہا ہے، اس کو لینے آئی. اس نے کہا پھر تم دعا کرو کہ وہ ڈبے سے باہر ہو، اس لیے کہ افغانستان سے تو پیک واپس آتے ہیں تابوت میں، وہ ایسے نہیں آتا اس طرح خالی کوئی. تو یہ دیکھیے یہ شرد بہم من خلفہم، یہاں مر رہے لوگ اور پیچھے امریکہ میں ان کے اخبارات میں یہ کالم آ رہے ہیں، کارٹون بن رہے ہیں کہ اتنی عبرت ہے کہ جو عراق جائے گا وہ آدھا واپس آئے گا، پورا نہیں آئے گا، اور جو افغانستان آئے گا وہ ڈبے میں واپس جائے گا. اللہ کے حکم پر عمل تو ہوا نا. کہیں تو قرآن مجید کی آیت، صدیوں بعد قرآن مجید کی آیت زندہ ہوئی، اس پر بنتا ہے سبحان اللہ. اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ. اور یہ کسی تیمور نے نہیں بنایا کارٹون القلم میں، یہ امریکہ کے اخبار میں پورا اس طرح کسی نے کالم لکھا اور کارٹون بنایا، اور یہ پورا اس میں پیغام تھا اپنی قوم کے لیے کہ اپنے بچوں کو افغانستان اور عراق جانے سے بچاؤ ورنہ یا ادھورے آئیں گے یا ڈبے میں واپس آئیں گے. شرد بہم من خلفہم، نشان عبرت بنا دو ان کو تاکہ پیچھے والے عبرت حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان کا عہد برابری کی سطح پر ان سے ختم کر دو. ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نکلیں گے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے.